نحمده ونصلي على آله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ناظرین، میں چشتی اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں. میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں. اللہ کریم آپ کو اور مجھ ناچیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. آج کی میری ویڈیو کا متن اگر کسی میرے مسلمان بھائی یا بہن یا ان کے کسی بیٹی یا بیٹے پر یا کسی رشتہ دار پر جن بھوت پری شیطان دیو کا سایہ ہو اور وہ اس کی جان نہ چھوڑ رہا ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آج کا میرا عمل اس طرح کے معاملات میں بہت پرتاثیر ہے. جہاں سب جتن ناکام ہو جائے وہاں یہ عمل کام بھی کرے گا اور جن بھوت پری شیطان کو بھگانے میں 100% کام بھی کرے گا. شیطان کیا ہے اور اس کا انسانی معاشرے میں کیا عمل دخل ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی تحریر یہ دیتا ہوں. شیطان سے انسان کی دشمنی سیدنا آدم کی تخلیق کے وقت سے چلی آ رہی ہے. قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ شیطان مردود سے بچ کر رہنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ الشَّیطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو. اللہ کریم نے شیطان کو قیامت تک کے لیے زندگی دے کر انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالنے کی قوت دی اور اس عطا شدہ قوت کے بل بوتے پر شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا کہ وہ آدم کے بیٹوں کو اللہ کا باغی اور نافرمان بنا کر جہنم کا ایندھن بنا دے گا. لیکن اللہ کریم نے شیطان کو جواب دیا کہ تو لاکھ کوشش کر کے دیکھ لینا، جو میرے مخلص بندے ہوں گے تیری پیروی نہیں کریں گے اور تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے. ابلیس کے وار سے محفوظ رہنے کے لیے علماء اسلام اور صلحاء ملت نے کئی کتب تالیف کی اور دعوت و تبلیغ و وعظ اور ارشاد کے ذریعے بھی رہنمائی فرمائی. اسی طرح اردو زبان میں متعدد کتب موجود ہیں. زیر نظر کتاب آخری جنگ، شیطان کے خلاف انسان کا اعلان جنگ، جناب ابو یحییٰ صاحب کی ناول کے انداز میں آسان فہم دلچسپ تصنیف ہے. اس کتاب میں صاحب کتاب نے آسان فہم انداز میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسان کا ابلیس سے جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب اس نے ہمارے باپ سیدنا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. شیطان اور انسان کی اس جنگ میں امت مسلمہ ایک نہایت اہمیت کا حامل گروہ ہے. وہ اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے تو انسان کی بڑی تعداد کو شیطان کے چنگل سے چھڑا سکتے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو گویا خود شیطان کے مشن میں اس کے مددگار بن جائیں گے. شیطان کے شر سے بچنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ لوگ قرآن مجید کو اپنی خواہشات اور تعصبات پر ترجیح دینے لگے. چنانچہ انسان اور شیطان کی اس جنگ میں امت مسلمہ کی اہمیت اور شیطان کا طریقہ کار صاحب تحریر کے زیر تبصرہ ناول آخری جنگ کا مرکزی خیال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے ازلی دشمن شیطان کی فریب کاریوں سے محفوظ فرمائے. جن کیا ہے، اس کا انسانی معاشرے میں کیا عمل دخل ہے. انسان اپنی خلقت میں سب سے اشرف ہے. خوبصورتی اور واضح قطع میں دنیا کی کوئی چیز اس کے مد مقابل نہیں. اسی طرح جن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جنہیں انسان کی پیدائش سے قبل پیدا کیا تھا. اس مخلوق کے وجود کے تمام اکابرین قائل ہیں. شیخ تقی الدین ابن تمیمی فرماتے ہیں کہ اکابرین امت میں سے کسی نے بھی جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا. اکثر کفار بھی ان کے وجود کے قائل ہیں کیونکہ جنات کے وجود کے متعلق انبیاء کرام کے ارشادات حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں جس کا یقینی طور پر معلوم ہونا لازمی ہے. سوائے فلسفیوں کے ایک معمولی جماعت کے علاوہ جنات کا کوئی بھی
انکار نہیں کرتا۔ اسلامی قائد میں جن کا وجود متفقہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جن کے معنی چھپے ہوئے پوشیدہ دیو بھوت کے ہیں، جس لفظ میں جیم اور نون ایک ساتھ آتے ہیں، اگرچہ ان پر تشدد بھی لگی ہوئی ہو تو اس میں پوشیدگی کا مادہ کار فرما ہوتا ہے۔ مثلاً جنین، وہ بچہ جو مادر رحم میں ہو۔ اس طرح ایک اور لفظ جنون، جس کے معنی عقل کا پردہ ڈالنا ہے۔ اسی طرح جنہ ڈھال کو کہتے ہیں، جو ایک جنگی ہتھیار ہے جسے سامنے کر کے سپاہی اپنی مخالف کے وار کو خود کو بچاتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح جن کا نام اسی لیے دیا گیا ہے کہ یہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہے۔ قرآن کی اصلاح میں جن ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کا تذکرہ قرآن کریم میں 8 سورتوں کی 12 اور سورج جن کی 15 آیات میں موجود ہے۔ جنون کی تخلیق کب اور کس طرح ہوئی؟ بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ ترجمہ، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے غارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ جس طرح انسانوں میں شیطان صرف انسان ہوتے ہیں، دوسروں کو تنگ کر کے مزہ لیتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی شیطان صرف جن ہوتے ہیں جو انسانوں کو اپنے قابو میں کر کے تنگ کرتے ہیں۔ اور آج کا میرا عمل اس طرح کے شیطان اور جن پری دیو وغیرہ کو بھگانے کا عمل ہے۔ عمل نوٹ کر لیں۔ ایک صاف بوتل میں پانی بھر لیں، اس کے اوپر اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ سورۃ فیل، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو سامنے بٹھا کر اس پانی کو مریض کو پلائیں اور اس کے چہرے پر چھینٹے مارے اور یہ آیت 11 بار پڑھے۔ انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اس آیت کو 11 بار پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے جن بھوت پری دیو شیطان سب دم دبا کر بھاگ جائیں گے اور مریض بالکل تندرست ہو جائے گا۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھ ناچیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نماز پڑھتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں۔ اللہ کریم کبھی نامرادی نہیں ہونے دے گا۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔